والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک راستہ اپنے علم سے ہمیں تیار کر کے دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب صرف ایک ہی زندگی گزارنے کا راستہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چلے گا تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلامی زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر اگر کوئی چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مردود ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے مجرمین میں اس کا شمار ہوگا۔ راستے دونوں ہیں، اپنی مرضی پہ بھی لوگ چلنا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ روکتا نہیں، اس کی مرضی پہ بھی چلیں تو اللہ تعالیٰ استقبال کرتا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ چاہو تو اپنے رب کی مان لو، چاہو تو اپنی مرضی کر لو، یہاں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ تیسری جگہ فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ واضح کر کے بتا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے شکر گزار بن کے چلو، نافرمان بن کے چلو۔ ایک دن پھر اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ خود آئے گا، ایک طرف سے جنت، ازلفت الجنت للمتقین، ایک طرف سے دوزخ، وبرزت الجحیم للغاوین، بیچ میں پل، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس سے پہلے عدالت، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدالت آ گئی، ترازو آ گیا، پل صراط بچھ گیا، جہنم بھڑکنے لگی، جنت مہکنے لگی، انسانوں کو فرشتوں نے گھیرے میں لے لیا۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کئیوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، تشریف لائیے، اور کئیوں کو ہتھ کڑیاں لگا کے گھسیٹا جا رہا ہے، چلو قید خانے کی طرف۔ اور ایک انسان اس دن پیچھے نہ رہ سکے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کھلی چٹیل، وَحَشَرْنَاهُمْ، میں تمہیں جمع کروں گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تم میں سے ایک بھی مجھ سے بچ کے جا نہ سکے گا۔ کوئی بھاگنا چاہے گا تو قرآن کہتا ہے أَيْنَ الْمَفَرُّ، آج نہیں بھاگ سکتے۔ کوئی چھپنا چاہے گا تو قرآن کہتا ہے لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج چھپ نہیں سکتے۔ کوئی ٹکر لے کے نکل جائے، تین ہی راستے ہیں جان چھڑانے کے، بھاگ جائے، چھپ جائے، لڑ کے نکل جائے، تینوں کو قرآن کاٹ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ نہیں، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج زمین تجھے پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے، بھاگ کے دکھاؤ۔ چھپنا چاہو لا تخفى منکم خافیہ، لڑنا چاہو فانفضوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دکھاؤ، طاقت دکھاؤ ذرا۔ لا تنفذون الا بسلطان، طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ طاقت تو آج ساری سمٹ کر تمہاری رگوں رگوں سے نچوڑ لی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا دن ہے، یہاں کھرا کھوٹا اکٹھا چلتا ہے، سچا جھوٹا اکٹھے چلتے ہیں، جھوٹا بھی کھاتا ہے، سچا بھی کھاتا ہے۔ اور یہاں ایک امتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی مہلت
اچھے کو بھی کھلاتا ہے، برے کو بھی کھلاتا ہے، اچھے سے بھی لے لیتا ہے، برے سے بھی لے لیتا ہے، محبوب ترین ہستیوں کے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیتا ہے، بدمعاش ترین انسانوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، سب سے محبوب ہستی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھوا دیے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں نا میں نے پتھر باندھا ہوئے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کپڑا اٹھا کے فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار یہ نہیں کہ چوپڑی روٹی مل جائے، چوپڑی مل گئی تو اللہ راضی، تو رکھی مل لی تو اللہ ناراض، یہ معیار نہیں ہے۔ اس معیار پر تو ہمارا نبی بھی پورا نہیں اترتا کہ 3 دن ان کے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، اور 2 مہینے چولہا نہیں جلتا روٹی پکانے کو، سالن پکانے کو، تو یہ معیار تو ہمارے نبی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے پیش کیا، ہمارے نبی نے ٹھکرا دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتہ آ گیا، تھال ڈھکا ہوا ریشمی رومال سے، اس کے اندر چابیاں، کہا یا رسول اللہ اللہ نے سارے جہان کی چابیاں دے کے بھیجا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ کا اشارہ ہوگا اور عرب کا سارا پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بن جائے گا، اور آپ جدھر چلیں گے ادھر چلے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ؟ آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا فقر اور غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بل عبدن رسولہ، مجھے غلامی والی رسالت چاہیے، بادشاہت والی رسالت مجھے نہیں چاہیے۔ میں غلام بن کے رہوں گا، فقیر بن کے رہوں گا، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا۔ تو اس معیار پر چونکہ ہم نے دنیا کو بہت بڑا بنا لیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جن دے گھر دانے دے کملے بھی سیانے ہیں، کیونکہ بے وقوفوں والی گل ہے۔ یہ تو یہودی کا مزاج ہے، اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ کامیاب، اللہ جس سے ناراض ہو گیا وہ ناکام۔ اعلموا، سنو غور سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کبھی یہ ہارا کبھی وہ ہارا، کبھی یہ جیتا کبھی وہ جیتا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری زندگی کی معراج ہے، اللہ کا پا لینا میری زندگی کی منزل ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، اے میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا۔ دنیا کی طلب میں اگر تو نکلا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، ما نشاء لمن نرید، کبھی تمہاری فصلیں ٹھیک ٹھاک کر کے پہنچا دوں گا تمہارے گھر، کبھی کورا ڈال کے سب کچھ ہی جلا دوں گا۔ محنت تو تم نے کی ہے، لیکن اس دفعہ میں نے ارادہ نہیں کیا دینے کا، نہیں دیا۔ لیکن یہاں پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، ملوں نہ ملوں یہ نہیں، میں مل جاؤں گا۔ ہاں تیری طلب دیکھوں گا، پکی کے کچی، کھری کے کھوٹی، سچی کے جھوٹی، یہ ضرور پرکھوں گا۔ اگر میں نے تمہیں سچا دیکھ لیا تو میں تجھے مل جاؤں گا، اور اگر میں ملا تو کیا ہوگا؟ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ تیری عزت بھی پھر ذلت ہے، اور تیری شہرت بھی پھر گمنامی ہے، تیری بڑائی بھی چھوٹائی ہے، اور تیری اونچائی بھی پستی ہے، بلندیاں بھی پستی، گمنامی بھی گمنامی، اور شہرت بھی گمنامی، پھر ہر چیز تیرے لیے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو قیامت کے دن خالی ہاتھ اپنے رب کے سامنے آیا ہوا ہوگا۔ لہذا کیا کر؟ اطلبنی تجدنی، آجا میں تیرے انتظار میں ہوں۔ ففروا الی اللہ، کیا خوبصورت بات میرا اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو دوڑو اپنے اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ یہ وہ دوڑ ہے جو تم میں محبتیں پیدا کر دے گی۔ اگر تم نے جائیدادوں کی دوڑ لگائی تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔
تم نے عہدوں کی دوڑ لگائی تو باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا۔ ہارون رشید اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا یاد رکھنا الملک عقیم، بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو ہارون رشید کہہ رہا ہے یاد رکھنا بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ کہ میں سمجھا نہیں، بیٹا کہہ رہا ہے میں سمجھا نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اگر میرے مقابلے میں دعوے دار بنے گا حکومت کا تو میں تیرا بھی سر اڑا دوں گا۔ کرسی کی اولاد کوئی نہیں ہوتی، کرسی کی رسہ تانی میں باپ آئے گا تو بیٹا اس کا سر اڑا دے گا، بیٹا آئے گا تو باپ اس کا سر اڑا دے گا، بھائی آئے گا تو بھائی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ ایسا بانجھ اور یہ ایسا بے مہر ہے، کوئی تعبیر ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کے لیے کیا تعبیر لاؤں؟ الفاظ مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے کہ دنیا پر سب کچھ لگا دینا، ضرورت کے لیے ضرور ساتھ لو، انکار نہیں ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن دوڑ بھی نہ لگاؤ۔ ففروا الی اللہ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، جو تمہیں مل جائے گا۔ اگر دنیا کی دوڑ لگائی تو کہاں جا پہنچو گے؟ قبر کے تاریک کوٹھے میں۔ ہر بلندی کی آخری انتہا قبر کا کوٹھا ہے، اور راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جہاں ڈنکے بجتے تھے جس کے نام کے نور جہاں، دن میں بھی کوئی روشنی کا سامان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینے والوں نے منزل کو پایا، اور اللہ کو کھو دینے والوں نے منزل کو کھو دیا۔ اللہ وہ سچائی ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اور اللہ کو کھو دینے کے بعد ساری زندگی انسان سفر کر کے اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل 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 زندگی گزار دی، پہنچے تو غلط جگہ آ گئے ہیں، پچھا جاون دا ویلا ہی مک گیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طلب میں زندگی گزارنا، یہ زندگی کی کامیابی ہے، یہ زندگی کی معراج ہے، یہی اصل طلب ہے، یہی اصل دوڑ ہے۔ باقی ساری دوڑ آخر میں جا کر ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ اسے ملتا ہے جو اس کے حکموں میں ڈھل جاتا ہے۔ وہاں کالا گورا نہیں چلتا، حسب نسب نہیں چلتا، شکل صورت نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والا بن جائے، یہ ایک معیار ہے، باقی سب معیار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پیمانہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سلمان فارسی ہے، عرب بھی نہیں ہے، اہل بیت میں داخل ہو گیا، سلمان منا اہل البیت۔ ابو لہب عربی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے، 20 خاندان کا فرد ہے۔ قرآن نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے، انہو لیس من اہلک، نہیں یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، تجھے پتہ نہیں یہ میرا منکر ہے، لا تسأل، دوبارہ سوال نہ کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ اگر بیٹے کی شفاعت کی، نبوت کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو حسب نسب شاہ جی سے کام نہیں چلے گا، مخدوم سام ہونے سے کام نہیں چلے گا، اور بلال حبشے سے آیا ہوا ہے، اور ایک
غلامی کا ساتھ اس کو داغ لگا ہوا ہے، وہ کالے ہونے کا، بدصورت ہونے کا، اس کے ساتھ مستقل اس کے ساتھ یہ عیب لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہوگا. ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی، بلال کو اللہ کے نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور آپ نے فرمایا جو ہی نکلے گا اذان دے گا، پھر ساری دنیا پیدل چلے گی، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور میدان محشر میں پہنچ کر پھر اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا. ساری کائنات اس کے اس نغمے کو سنے گی، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہر مشرک اور مومن کہے گا صدقت صدقت، سچا ہے تو سچا ہے. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ابو جہل بھی اس وقت کہے گا تو سچا ہے تو سچا ہے. ساری دنیا کے محشر کے انسان اس وقت گواہی دیں گے اس پر. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے لیے سواری آئے گی، وہ سواری آ کے لینڈ کرے گی، اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، ہر نظر اٹھے گی کون اے رسی نپے بھائی، ہر نظر کیا حسن کیا حسین کیا علی کیا عمر کیا عثمان کیا ابو بکر، ہر نظر اٹھے گی تو میرے ہاتھ سے آ جائے گا. اور جس طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اس کا نام پکارا جائے گا، بلال کو بلایا جائے. تو آپ کی اونٹنے کی رسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں گے. یہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے پر ملی ہے. میرے بھائیو، اس محبوب کا ہر طریقہ زندہ ہے، موجود ہے، سلامت ہے، آباد ہے. قرآن کی زیر زبر آج تک کوئی نہ بدل سکا. ہمیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ کی کتابیں نہیں بدل سکتی. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور جیسے وہ کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا، کہ تجھے یقین نہیں؟ کہا نہیں، یقین تو ویسے دیکھنا چاہتا دیکھنا چاہتا. ہماری 2000 میں ہماری جماعت گئی امریکہ، مجھے ایک نوجوان ملا تو اس نے کہا ادھر ایک ویل یونیورسٹی ہے، ہارورڈ کے بعد وہ مشہور ہے، تو وہاں ایک سیمینار تھا، 400 بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر اکٹھے تھے، تو اس میں بھی تھا، وہ پی ایچ ڈی فزکس میں اس کی پی ایچ ڈی تھی. تو ایک پروفیسر نے عیسائیت پر تقریر کی، 3 خداؤں کا تصور پیش کیا. پھر انہوں نے سوال جواب کا وقفہ دیا تو میں نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا تصور غلط ہے کہ 3 ہیں، ایک ہے بس، ایک کے سوا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے کام میں، نہ وہ کسی کو شریک بناتا ہے. دیکھو، جو تعبیر کے لیے حرف چاہیے، الفاظ چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، الفاظ کا محتاج ہوں. الفاظ حرف بنتے ہیں، حرف 2 طرح کے ہیں. 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے ہیں، اور 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے کوئی نہیں. الف ہے، ہا ہے، دال ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، را ہے، عین ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے. 28 حرف ہیں، 14 پر نقطہ ہے، 14 بغیر نقطے کے ہیں. چاند 14 دن چڑھتا ہے، 14 دن گھٹتا ہے، اس کی منزلیں یوں ہیں اور یوں ہیں. 14 دن بلندی، 14 دن پستی. ان حروف میں بڑی طاقت ہے. جو حرف نقطے کے بغیر ہیں وہ حرف نقطے والے الحروف سے زیادہ طاقتور ہیں. الف کی طاقت با سے زیادہ ہے، ہا کی طاقت خا اور جیم سے زیادہ ہے، کہ یہ حرف اپنے معنی کی ادائیگی میں نقطے کا محتاج نہیں. جب اللہ نے کلمہ لکھوایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حرف استعمال کیے جو نقطے کے محتاج نہ ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اپنے نام کا انتخاب کیا تو اللہ لکھوایا، اللہ جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں. جب ہمیں دین عطا فرمایا تو اس کا نام اسلام رکھا، جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. انسان تعبیرات میں الفاظ کا محتاج ہوتا ہے.
تو اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی وزیر نہیں، اس نے اپنے کام میں کسی کو کہا نہیں تو بھی کرتے میں بھی کرا اللہ اللہ۔ ان کا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ میری کتاب ہے قرآن۔ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ آسمان کی کتاب ہے؟ کہ یہ ساری کتاب 19 کے ہندسے پر گردش کرتی ہے، اس کو کمپیوٹر میں ڈالو، ایک سپر کمپیوٹر بنا ہے آج کل جو کسی چیز کو 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیک کر لیتا ہے، اس کو اس میں ڈالو، جہاں 19 کا ہندسہ ٹوٹ جائے تو یہ میری کتاب آسمان کی کتاب نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر اتنی بڑی کتاب پر کہیں بھی 19 کا ہندسہ نہ چھوٹے تو پھر یقین کرو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان بڑے سے بڑا ریاضی دان نہیں کر سکتا۔ ان کا ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے، انہوں نے قرآن ان کو دیا، ہفتے کی مہلت ہوئی۔ 19 کی میں آپ کو بات واضح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں۔ پہلی سورت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس میں 19 الفاظ آئے۔ پھر پہلی سورت والناس سے پیچھے گنو تو 19ویں سورت بنتی ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں جو 19 کے ہندسے پر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو مثال دے دی، باقی یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ کس طرح 19 کا ہندسہ قرآن میں گردش کرتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے سارا پرکھ لیا، پورا ہفتہ زور لگایا، کہیں بھی یہ کام نہیں ہوا کہ 19 کا ہندسہ اوپر نیچے ہوا ہو۔ 70 پروفیسر مسلمان پی ایچ 70۔ یہ میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات، میں صرف ویکھنا ہے تو ایک کام ہوندا کی میں اس قصے کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا ہے، میں محافظ ہوں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا۔ یہ ایک محکم نظام ہے۔ انسانی خون میں کوئی اور خون شامل کر دو تو یہ خون باغی ہو کر اس کو دھکا دے دیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے۔ قرآن ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو نہیں سکتی، نکالو نکل نہیں سکتی، ڈالو ڈل نہیں سکتی۔ یہ الف لام سے والناس تک اسی طرح ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا تھا۔ یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دے دیا، ہمارے پاس ایک نظام موجود، چلے نہ چلے ہماری مرضی ہے وہ۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان محفوظ، طریقے محفوظ، زندگی محفوظ، باریک سے باریک چیز۔ ہمارے نبی مجلس میں چوکڑی مار کے یوں بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اس کو اس طرح آپ کی یہ وہ فطری، ہر آدمی نا کوئی نہ کوئی اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن یہ میں نے تب نوٹ کیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یوں کرتے تھے، یہ آپ کی بن سوچے حرکت ہوتی تھی، اس طرح بھی کرتے رہتے تھے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا بھلا میں کی کرنا، تو میں نے دیکھا میں یوں کرتا رہتا ہوں۔ یا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے۔ اتنی باریک بات بھی موجود ہو، نبیوں کے نام تک مٹ گئے، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، باقیوں کے نام بھی کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں 150 اور مل جائیں گے، اور ہمارے نبی کی اتنی باریک بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آتے تھے تشریف۔ جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کیا بات ہے، بلکہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے۔ کوئی ادھر سے بلاتا پھر آپ پورا ایسے حرکت کر کے سینہ کو سینہ دے کر کہتے تھے کیا بات ہے۔ کوئی ادھر سے ہوتا تو پورا یوں مڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے۔ کوئی کہتے میں تو نال گل کرنی تھی، پھر آپ اس کے لیے یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا تھا تو یوں ہو جاتے۔ جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا ہمارے نبی نہیں کہتے تھے ہوں بس چکر میں سن، ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ اس طرح اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں،
آپ کی چال میں کندھے جھکے ہوتے، یکفو تکفیا، یہ کندھے جھکانا مطلب میں وہ تو نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور قدم چھوٹے چال میں تیزی، قدم چھوٹے چال میں تیزی ہوتی تھی، وہ زمین ایسے سکڑتی چلی جاتی تھی، اور نظر پست ہوتی تھی. کبھی نظر اٹھا کے آپ نہ بیٹھے نہ چلے، ہمیشہ نظریں پست ہوتی. مردوں میں بھی آپ ایسے نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، پست نظریں رکھتے تھے. اتنی باریک چیزوں کو بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا. سفید لباس پسند تھا، کبھی کبھی سرخ سیاہ دھاگوں پر بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال کیا. سبز اور سیاہ سفید دھاگوں سے بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال فرمایا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے وہ سرخ اور سیاہ دھاگوں والی چادر اوڑی ہوئی تھی، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ایک حجت ہے یہ سب کچھ، یہ ایک حجت ہے کہ اس کو سننے کے بعد قرآن ہو، محبوب کی زندگی موجود ہو، پھر میں اور آپ کوئی نیا راستہ اختیار کریں تو ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سے آسان کا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. پوری زندگی آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کو رات کو بھگو کے رکھنا، صبح اس کو پینا، اس میں تھوڑی مٹھاس آ جاتی تھی، یہ آپ کو پسند تھا. دودھ آپ کو پسند تھا، کدو کی سبزی آپ کو پسند تھی، دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، عجوا کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، برنی کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، ٹھنڈا پانی آپ کا پسندیدہ تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا پانی آپ جا کر کنویں کا پانی اسپیشل پیا کرتے تھے کہ وہ اس باغ کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا. وہ کنواں اور وہ باغ سارا مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکا ہے. ہانڈی دیگ چڑھی ہوئی تھی تو عرب چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں بنا دیتے، بڑی بوٹی تو پوری دستی. تو آپ نے کہا باورچی سے بھائی دستی پکڑاؤ، تو اس نے ایسے نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح نوچ نوچ کے کھایا. پھر اس کو یوں رکھا، کہا دستی پکڑاؤ، اس نے دوسری نکالی، پھر آپ نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو نوچ نوچ کے کھایا، ادھر رکھا. پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو جس ہستی کی اتنی باریک چیزوں کو بھی 1400 سال چھپا نہ سکے ہیں، بیٹھنے کا انداز، چلنے، غصے کا انداز بھی لکھا ہوا ہے. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، جب آپ خوش بیٹھے ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنے لگ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا آج اللہ کا رسول خوش بیٹھے ہوئے. آپ کے ہنسنے کا انداز لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں مسکرائے. 132 مقام ہیں جہاں آپ ہنسے، مسکراہٹ ہوتی نا، ہنسنا، جس ہنسنے کی آواز آئے. ضروری نہیں 132 ہو، لکھنے والے نے 132 کو کیچ کیا، ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں. اتنی باریک چیزوں کو بھی کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا ہنسنا، اس کی آواز بھی آئی. اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کنگھی، آپ کو ہر چیز میں سیدھا ہاتھ پسند تھا. کنگھی بھی کرتے تھے تو پہلے سیدھے بال، سیدھے سے، پھر الٹی طرف سے کرتے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سے کرتے. سرما بھی لگاتے تھے تو سیدھی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر الٹی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر سیدھی میں لگاتے، پھر الٹی میں لگاتے، پھر الٹی میں لگا کر پھر سیدھی آنکھ میں لگاتے. 3 سلائیاں لگاتے تھے تو ادھر سے شروع کرتے تھے، ادھر ہی ختم کرتے تھے. تہمد آپ نے پہنا ساری زندگی. ایک دفعہ شلوار پہن کے پسند فرمایا کہ اچھا لباس ہے، پردے والا لباس، لیکن باقی ساری زندگی تہمد استعمال فرمایا، پگڑی استعمال فرمائی، ٹوپی بھی استعمال فرمائی. ننگے سر میرا نبی کبھی بازار میں نہیں آیا.
ساری زندگی احرام کی حالت میں ننگا سر ہے، اس کے علاوہ کبھی آپ ننگے سر نہیں پھرے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر آپ کا حلیہ لکھا ہوا ہے، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، عظیم الہامہ، بڑا سر تھا، واسع الجبین، کشادہ ماتھا تھا، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول کماندار تھی، من غیر قرن، بیچ میں بال نہیں تھے، اکحل سرمگی، اہدب، پلکیں دراز تھی، اور کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی۔ میری دیکھ رہے نا وال میں ورلے ورلے ہیں، کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، ایک مٹھ تھی، اور نیم گھنگریالے، داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے، ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ براق الثنایا، دانت آپ کے اس طرح تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں سحر، فی عینیہ دعج، آنکھ میں کشش، اور فی لحیتہ کثافہ، داڑھی مبارک گھنی، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا۔ کلی کا رنگ پھول سے زیادہ روشن چمکدار ہوتا ہے، تو ہمارے نبی ازہر اللون تھے۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ڈیڑھ ڈائی دیتے آپ آئی تھے، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھی۔ خمسان الاخمسین، یہ پاؤں کے تلوے گہرے تھے، یہ دوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اور پھر آپ کی تعلیمات محفوظ۔ کس نے کہا؟ روایت، سند، کہیں گل کی تھی، کہیں دکل سنی ہے، کہیں آکھیا ہے، فلانے آکھیا ہے، چوکیدار، پتہ نہیں یارو دی گل دا کی اعتبار۔ تو سند کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ یہ اس چیز نے حدیث پاک کو محفوظ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث محفوظ ہے، اور ہم تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا ہوا ہے، تو بیچ میں تمام جو واسطے ہیں وہ سارے کے سارے ہم تک اس سند کے ساتھ آئے ہیں کہ بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ سن 1400 ہجری 1980 میں نے حدیث پڑھی، اب مجھے بھی اس کو 26 سال مجھے ہو چکے ہیں، 26 سال اور آگے گاڑی آ چکی ہے۔ مجھ تک اللہ کے نبی کے درمیان جتنے واسطے تھے ہمیں پڑھائے گئے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی، نتھو پھتو کوئی بچ وڑ نہیں گیا، پتہ نہیں یہ حدیث کی ہو جائے، کہیں لکھی کداں لکھی، یہ سب نہ جاننے کی باتیں ہیں۔ محمد عبداللہ سے میں نے حدیث کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے۔ شاہ ولی اللہ پر آ کر سارے حدیث کے سلسلے ہندوستان کے جمع ہو جاتے ہیں، جتنا ہندوستان میں حدیث کا علم ہے شاہ ولی اللہ پہ آ کے جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب شناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابو الحسن مظفر بن داود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، اور انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہ سارا سلسلہ جب موجود ہو تو ہوں کوئی کیویں آکھے پتہ نہیں حدیث کتھوں آئی ہے۔ میں نے 1400 سال کا سارا سفر سمیٹ کر تمہیں رئیس آباد میں بتایا ہے، اور پھر یہ تو ہمارے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے،
پھر آپ کا سلبی نسب نامہ دنیا میں کوئی نہیں جس کا نسب محفوظ ہو، سانو اپنے پردادیں دے نام کوئی نہیں ہم دے، اللہ کے محبوب کا نسب چلتا ہے آدم علیہ السلام تک 80 واسطوں سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آشب بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ میں آگے ایک ہمارے تقریب ہے شادی کی، ہمارے نبی یوں ایک پاک زندگی دے کر گئے، اس زندگی میں شادی کیسے ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے، وہ صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھا کر گئے، روزے رکھنا نہیں سکھا کر گئے، حج کرنا نہیں سکھا کر گئے، یہ بھی سکھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور باپ بن کے بھی دکھایا، خامند بن کے بھی دکھایا، بیٹا بن کے بھی دکھایا۔ اگرچہ آپ کو ماں باپ نصیب نہ ہوئے، 6 برس کی عمر میں ماں چلی گئی اور باپ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کوئی چلو ایک ہی ہوتا، میری ماں ہی ہوتی۔ یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں فرض نماز، میں یوں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے، خود تو ملے نہیں نا، تو بتایا کہ یوں ہونا چاہیے، اور جس کے لیے نماز بھی قربان کرنی ہو، انہی ماں باپ کے گریبان اولاد پکڑ کے کہے تو میرے واسطے آج تائیں بنایا کیے، تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے، پتر پیو نو پیاں دے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حلال طریقہ بتایا مرد عورت کے ملاپ کا، نسل کے بڑھنے کا۔ ایک زنا ہے جو ہر مذہب میں حرام، ہر زمانے میں حرام اور ہر زمانے میں بدترین عمل ہے، بدترین عمل۔ 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، ظالم بادشاہ، متکبر فقیر۔ متکبر فقیر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑ دینا ہے، کہ مالک دے آنکھ بھی بندہ ٹرتے نہ ہوئے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ متکبر فقیر، بوڑھا زانی، جو بڑھاپے پر بھی پہنچ چکا ہے اور پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا، یہ 3 انسانوں سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کی، 13، 2 کو طلاق دی، ملاپ سے پہلے، شب عروسی سے پہلے نکاح ہوا طلاق دے دی، وہ ایک الگ داستان۔ 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنے گھر میں 15 شادی، سارا زندگی کا نظام بتایا اور سمجھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 11۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب۔ 6 قریش کی ہیں اپنے خاندان میں کی، 4 برادری کی ہیں خاندان سے باہر کی، 1 برادری تو بھی باہر۔ ہمارے ہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، جی برادری سے رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ باہر چا کرو، باہر جی کدی کیتا کوئی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش، یہ قبیلہ قریش میں سے ہیں۔ اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہیں یہ ہیں، ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان 4، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا۔ حضرت صفیہ عرب نہیں ہے، غیر قوم ہیں، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں، ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا، تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لب ایسی کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی، جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے، عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا، اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا۔ آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، اما خدیجہ۔ آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں، اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا، جو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا۔ آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال، تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے، اور بعضے کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، اور ماریہ قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے، جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا۔ 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی۔ اب 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں۔ دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے، اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے، تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، تو 4 یہ 11 وہ،
یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے، اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی، اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی۔ سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیبیں سمجھا دی، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، نے ہمیں تمام ترتیبیں سمجھا دی، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ حکم کی شادیاں تھیں۔ دیکھو نا، 25 سے 50 سال، 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی۔ آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادیاں فرمائیں۔ یہ شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کی عمر میں ہوتی، ایسا حسین جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، کون ہوگا جو اسے بیٹی نہ دے؟ سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل، وسیم قسیم، اور وسیم و قسیم تھے، جسے دیکھ کے جینا بھرتا وہ وسیم ہوتا ہے، جو ہر انگ سے حسین و وہ قسیم ہوتا ہے۔ پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئیں اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں فرمائیں۔ یہ سب اللہ کے امر کی تھیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب بیوہ ہیں۔ آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی، انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے تے میرے کو آ جاؤ۔ ولیمہ ہونے لگا، بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو آ جاؤ، پٹھی کھا لو۔ یہ چل بھائی، ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے۔ میں تو روٹی لے آویں، تو لے آویں، تو لے آویں، آ جاؤ بھائی پرانو کھواؤ، کم وے لاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے۔ تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے۔ اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا۔ شادی ہو گئی۔ آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا۔ مہر پیسے کے نہیں تھے، غلام تھی، آزاد کر کے اسی کو مہر بنایا۔ باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درم کے درمیان مہر تھا۔ 400-500 درم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان بڑے زور میں تھا۔ ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا۔ اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی، جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی۔ تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا۔ تو نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار مہر رکھا۔ 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے، 180 تولہ 400 دینار۔ تو اب حساب لگا لو، کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کے ارد گرد میں یہ مہر بنتا ہے۔ یہ بھی آپ نے رکھا، پھر آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کو رد نہیں کیا، تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا۔ تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے تو اتنا مہر کیوں رکھے ہے، اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھئی تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھے ہے۔ سارے طریقے موجود ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی، اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی، حضرت علی کی فصاحت
اخطب الانبیاء بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی، بیٹی کو ملی۔ حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت۔ نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا۔ 40,000 درہم، جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر خود بہت بڑے تاجر تھے۔ تو یہ ساری شیکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں، شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ وہ چونکہ مدینے میں تھا اور رقیہ مکے میں، زینب مکے میں شادی ہوئی، اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی، تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا، بڑا اہتمام کیا، چونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں، زینب بنت جحش، جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ اللہ نے پڑھایا۔ ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں گا، بچی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، آپ سارے گواہ، اور وہ قانونی طور پر کچھ 2 گواہ ادھر دستخط کریں گے، لیکن آپ سارے گواہ ہیں۔ لیکن زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ امیمہ ہیں بنی ہاشم، لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد، تو وہ قبیلہ پھر اسد ہی بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے، تو وہ بنی نہ، طلاق ہو گئی۔ اللہ ایک رسم مٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو۔ جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی، حقوق بھی چلتے تھے، تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلاؤ، اور بیٹا اعزازی طور پر جس کو مرضی بناؤ، لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے۔ طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کرو۔ اب ہمارے نبی ڈریں کہ میں جو نکاح کر لوں یہ تو سارا عرب اکسی 9 گھر بہا لے، چونکہ ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو۔ تو آپ نے تردد، کیسے کروں۔ جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرماتے، قرآن اترا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زینب سے کر دیا۔ تو آپ مسکرا پڑے گا، ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟ تو ایک خاتون بھاگی گئی، تو حضرت زینب کپڑے دھو رہی تھی، کہا زینب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے نکاح پڑھ دیا۔ تو اسے اس سجدے میں گر گئی اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ گواہ ضروری ہیں، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ 2 مرد عورت آپس میں کہیں بھئی میں تیرے نال نکاح کر لیا، یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہوں۔ ایجاب، قبول، مہر، گواہ، پھر وہ نکاح بنتا ہے، ورنہ وہ زنا ہے۔ اور یہاں آسمان سے وحی آئی، میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا، تو اس کا نکاح ہونے لگا، تو مولوی صاحب کو پوچھا، ہاں بھائی فلانے دی تیرے نکاح دیتی تو قبول کیتی؟ اس کا کہا صحیح جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔ تو مولوی صاحب آکھے یار سارے دی صلاح نالے کم نہیں بڑھنا، یہ تیری صلاح نالے کم بڑھنا۔ پھر اس سے قبول کیا، یہ کہلوایا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا، تو اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا کرو۔ تو حضرت زینب نے گائے ذبح کی، اور میں پڑھا تو نہیں لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3000 سے 5000 کے درمیان تھی، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت تے جویں اپن نا کھوواں کھلڑاں دی مدینے کے چاروں کھو کھلڑ، تو کھوواں کھلڑاں دی آبادی رلا تے کو 5000 بندی آئی، آپ نے سب کو روٹی کھلائی۔ یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا۔ تو اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے، اس میں ناچ گانا نہ ہو،
اس میں آتش بازی نہ ہو اور اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ کو پسند ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو، ریاکاری ہو، فخر و تکبر ہو، پھر وہ مردود ہے۔ آتش بازی ہو، لاکھوں روپے دی آتش بازی ساڑ چھڑی، یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی۔ تو اس ولیمے میں سارا مدینہ مدعو تھا، سب کو کھانا کھلایا گیا، اور یہاں پردے کا حکم آیا۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ، پردے کا حکم آیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی، تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا۔ پڑھا ہوا میں بھول جاتا ہے، تو کئی روایات مجھے ملی۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو آپ نے کروا دیتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ ایک روایت موجود ہے، لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی۔ تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ پھر جب میں نے وہ دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی۔ تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں کہ وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا، ہم بھی وہی کریں۔ تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں۔ تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے، تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے۔ ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوگا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا تو جا بات کر، تجھے کبھی انکار نہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 6 مہینے، 21.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن ہے۔ 15 سال 5 مہینے 15 دن، یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ۔ تو آ کے مسجد میں بیٹھے، روب ایسا طاری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکے۔ تو آپ نے خود ہی بات چھڑی، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تو اس کی وضاحت حضرت علی کر نہ سکے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے۔ باہر نکل کے کہنے لگے یار مینوں تو انکار ہو گیا۔ تو حضرت سعد نے پوچھا کیوں، کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا، اور جی میں کس نے ٹرکاونا سا کی دن۔ تو حضرت سعد نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی کی ہاں ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ ہاں ہے۔ ابھی خوشخبری سنو گے۔ تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے، کماری لڑکی خاموش، رضا۔ پہلے نکاح ہو چکا ہو، پھر نکاح ہو رہا ہو، یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو، تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے۔ کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں تو یہ ایجاب ہو گیا۔ تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا
کبھی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی جی میرے کو تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، کوئی گھوڑا ہے ایک زرہ بس۔ تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے، البتہ وہ زرہ حطمی بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہ زرہ بنانے میں بڑا مشہور تھا، تو ان کی بنائی ہوئی زرہ حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی، اتنی مضبوط زرہ ہوتی تھی۔ یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی۔ تو آپ نے کہا تیرے پاس زرہ بھی تو ہے؟ کہا جی وہ تو ہے۔ کہا وہ لے کے آ گیا، کہا جا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ۔ تو وہ گئے بیچنے، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں مجھے بیچ دو، تو 480 درم میں قیمت طے ہو گئی۔ تو انہوں نے 480 درم ان کو دیے اور زرہ لے لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے ہن زرہ تینوں مڑ ہدیہ میری طرفوں، زرہ پھر واپس ہدیہ کر دی۔ تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں۔ تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ، ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو، خوشبو کا انتظام کرو۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامان۔ تو پھر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں، مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درم کے عوض یا 400 درم کے عوض یا 480 درم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے، میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دیا۔ میں نے 480، چونکہ وہ 480 میں بکی تھی نا تو مجھے یہی زیادہ ترین قیاس لگتا ہے، 480 درم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا، شہد کا شربت اور کھجور۔ یہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں، یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتا دی۔ 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، کہا علی رخصتی ہونی چاہیے۔ اچھا حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگ گئے۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس، ام ایمن آپ کے باپ کی باندی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8۔ دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی ہے۔ تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے۔ پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے۔ تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے، ہم کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی ہوئی تھی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے،
تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو. پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی. اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ جی رخصتی ہو جائے، تو پھر آپ نے نا ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کا گھی خریدا، 1 درم کا پنیر خریدا اور 4 درم کی کھجور خریدی اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا. یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے. اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے میں تھے تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ وہی ہے کھاؤ. تو وہ کھایا. کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا. اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا. تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا. بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے آپ نے رکھوا دیا. بارات میں تو اختصار ہی ہے. پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر آپ نے دعا دی جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تم میں برکت ڈال دے، اللہ تمہاری محنت کو خوشبخت کر دے اور اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا. معوذتین آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا اور پھر اس کے بعد آپ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو خامند کی اطاعت کی نصیحت فرمائی اور پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھی، علی بیٹھے، تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا. ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں. تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے. تو پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے پھونک ماری اور پھر اے اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے ان کو بچانا. پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری. پھر آپ نے دونوں پر دم کیا، کمر پر بھی، سینے پر بھی. کہا جاؤ اللہ تعالیٰ. پھر آپ نے کہا اللہم بارک فیہما وبارک فی بنائہما، اللہ تو ان کے ملاب میں بھی برکت دے اور ان دونوں میں بھی اللہ تو برکت عطا فرما. اس طرح یہ رخصتی ہوئی. اسماء بنت عمیس وہیں تھی تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی کہ تو میری بیٹی کے لیے آ گئی ہے، اللہ تجھے جزا دے. اگلے دن آپ نے علی کو بلا کر کہا علی ولیمہ ہونا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے، پلے ہویا سنبے ہویا. پیش خدمت کیا. وہ حلوہ تو پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا تو چھترا ذبح کیا گیا. حضرت علی بازار سے جو لے کر آئے اور کشمش لے کر آئے اور کھجور لے کر آئے. تو یہ ولیمہ ہوا. آپ نے خود بیٹھ کر ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو بٹھا کے کھلایا. روٹی بھی، سالن بھی. یہ ولیمہ بھی سارے مدینے نے کھایا. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے علی اور فاطمہ جیسا خوبصورت ولیمہ کسی کا نہ دیکھا کہ تازہ جو کی روٹی اور تازہ گوشت اور کھجور اور کشمش اور وہ حلوہ، کل والا حلوہ. یہ یعنی سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی نا. کیوں سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی. ان کو میرے تو فتوا نہ ٹھوک دے مولوی صاحب جڑا لوکاں نوں آندا سادگی کرو تے آپ اتنی بنائی جاندا ہے. یہ ساری صورتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے سب سے نیچے والا درجے سے لے کر آخری درجے تک بتا دیا. پھر یہ سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا، سارے مدینے کو یہ ولیمہ ملا. پھر ہمارے نبی جایا کرتے تھے. تھوڑی سی بات اور بتا دوں تو گھر دور تھا تو کہنے لگے بیٹی میرا جی چاہتا تو میرے قریب آ جائے، دور ہے تیرا گھر، مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کے کئی گھر ہیں آپ کے ساتھ، ان سے کہیں ایک گھر ہمیں دے دیں.
تو آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی بہت کچھ مجھے دے چکا ہے، مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی، تو وہ آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ہم سے جو لے لیتے ہیں وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے، جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیں ایسا محبوب نہیں ہوتا۔ یا آپ نے کیوں کہا یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں ابھی خالی کرتا ہوں۔ تو جو آپ کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی اس سے سامان نکالا اور دونوں کو ادھر منتقل کر دیا۔ تو آپ نے حضرت حارثہ کے لیے بڑی دعائیں دی۔ یہ حارثہ بن نعمان انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو بھائیو، میں نے اپنی شادی کی بڑی مختصر سادہ، حضرت صفیہ والی 3000 میری شادی کا خرچ آیا، نہ میں نے چاچے کو بلایا نہ تائے کو بلایا، میرا چھوٹا بھائی آیا ہی کوئی نہیں، تیر میں آیا ہی کوئی نہیں، کہ پتہ نہیں ہوندی بھی پئی کہ نہیں ہوندی پئی، ہاسا کیتی جانا ہے۔ لطیفہ سنو، شادی ہو گئی، میں کہ میری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، تو کوڑ ماری جانا، میں کہ ہو گیا کہ مڑا اپنی بیوی نال میری گل کرا، اپنی بیوی نال میری گل کرا، میں تاں یقین ہے کہ میں ٹیلی فون تے گل کرائی تاں حضرت صاحب نے یقین ہے کہ ہو گئی۔ لیکن میرے تایا مرحوم چاچے خود پہنچ گئے، فیصل آباد میں میری شادی ہوئی، بہنوئی کے گھر سے ہم نکلے، بڑی بہن اتھے آئی میاں سرفراز دے گھر لے، اتھو اسی اتنے مختصر بندے کہ میں مغرب دی نماز پڑھ کے واپس آیا تو میرے نال ہوندا ایک شاہ چکی والا، او دا گھر بھی نال آئی، مینوں آکھن لگا مولانا صاحب تہاڈے گھر کوئی پرانے آئے ہو؟ میں کہا جی کوئی 2-4 پرانے آئے ہو۔ پڑوسی کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہو رہی، گئے مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس، وہیں 2-4-10 آدمی اکٹھے تھے، کھانا پکا کے ولیمہ، ٹوٹل 3000 خرچ آیا۔ پھر چھوٹی بہن کی شادی کی، اس کے بعد 85 میں 83 میں میری ہوئی، 85 میں چھوٹی بہن کی، تو سردار صاحب کی اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، ان کو جنت دے۔ میں نے کہا سردار صاحب 20 بندے آئے جی، 21 نہ ہوئے جی، میں کسی نے نہیں بلایا، نہ کہا بیٹا تو جی میں آکھیں گا اویں ہی ہوئی۔ جب پہنچی نا بارات، میں نے آکھنے لگے پتر گن لا 21 تو نال کوئی نہیں آیا، گن لا بندے ویکھ لا 20 چن کے لے۔ سادہ 90 میں چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، تھوڑا سا اہتمام، کچھ 100-125 آدمی بلائے بس۔ تو یہ رخ میں نے اس لیے قائم بتایا ہے کہ یہ بھی میرے نبی کا ہی طریقہ ہے، مہمان کے شادی کے لیے بلانا، اپنے قریبی دوستوں کو بلانا۔ تو میں نے کوئی کارڈ نہیں چھپوائے، میرے کو نیندر لینے کی کوئی نیت کوئی نہیں، یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بھئی شادی پہ بلاؤ وقت نیندرہ کٹھا کرو۔ اللہ سندا پہ تسی گواہ ہو، اللہ دی قسم میں میرے دل وچ کوئی نیت نہیں، نہ میری طلب ہے، نہ میں منت کرسا مینوں دیوے جے بھی کوئی نہ، میں پیچھے بھر نہیں سکتا۔ یہ پہلے ہوتا تھا بڑا خوبصورت دستور کہ شادی والے کی مدد، چونکہ اس کا خرچ ہوتا ہے، تو کسی بھائی نے 1 دیا، 10 دیے، 50 دیے، 100 دیے، اس میں واپسی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ بات آگے چلی تو پھر وہ قرضہ بن گیا، جی مینوں بڑا یاد ہے، چاچا جی رمضان ابا جی کو آ جاؤنا، او جی فلانے پاسے شادی ہے تے نیندر دی ادھ دیو، پہلے مشترکہ کھاتا، ابا جی آکھنا ہکتا شادیاں ہی رولا پائی رکھ دیا، میرے کول کوئی نہیں، میں کدوں دیواں، تے دوواں پھراواں دی اوتھے لڑائی، وہ آکھن تسی ہر واری آندے ہو میرے کول کوئی نہیں، تے ہر واری سانوں بھرنا پوندا ہے، انہاں آکھنا تے میں تینوں آکھنا بھر، میرے کول نہیں بھریا جاندا۔ وہ آگے کے مڑ اگلے کی آکسن لے لیندن تے دیندے کوئی نہیں، یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے دوست بھائیوں کو اس لیے نہیں بلایا، اللہ کی محبت میں، اور مجھے اب کچھ یاد نہیں، چونکہ ہم دونوں بھائیوں کا علاقے سے رابطہ کٹ گیا، میں تبلیغ میں، وہ ڈاکٹری میں، تو وہ جو پہلا ایک ربط تھا ہمارے باپ کا وہ اب نہیں رہا، اس لیے بہت سے دوست میرے ذہن میں نہیں والد کے،
جن کو میں نے نہیں بلایا، کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلایا، یاد ہی کوئی نہیں آئے، ذہن میں ہی کوئی نہیں آئے، آخری رات تک میں اطلاعیں کرتا رہا، جی فلانے صاحب تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تسی آ جاؤ۔ کئی مجھے بھائیاں لیاقت صاحب نے بتایا فلانے نواکھی، فلانے نواکھی، میاں سرفراز صاحب نے فرمایا فلانے نواکھی، فلانے نواکھی، کئیوں کو میں نے خود کہا۔ اس کے باوجود بہت سے دوستوں کو نہیں میں کہہ سکا، میرے ذہن سے نکل چکے ہیں، تو میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ میں نیندرا اکٹھا کرنا، یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ ہاں اس وقت میں یہ ایک برکت تھی کہ بھائی کی مدد ہوتی، میں تو اپنی اکھی نال ویکھیا دوواں نوں لڑدے ہو کھڑدے ہو، میرے کول ہے کوئی یا آوے نوید مسرت ہے کہ کئی نوید سان تو مصیبت پہ جاندی، لکھا ہوندا نا نوید مسرت، خوشی کی خوشخبری، انہاں کہا بھئی ناں دی خوشخبری ساڈی تو مصیبت ہے۔ ہن بھائی ویکھو بھائی پٹو بھائی بندیاں پٹو کتنے دتے آسو۔ پھر وہ ادھر بھائی جان رئیس کی شادی کا مجھے منظر یاد ہے، ہمارے ہاں ایک اور الٹی رسم تھی کہ شادی سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے، اصل تو روٹی ہے ولیمے کی، وہ سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے، تو ایتھے نیندر کٹھی ہونی، او منشی خدا بخش مرحوم ہوندا ہی او بندی پہ جاندا ہی لکھن واسطے، تے ایدو کسے اگر میاں شامن دی ویل 100 روپے دی ویل ود ہوے ڈھیر روک وچ تھال دے، یہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ پھر نال منشی لکھنا ہے 100 روپے 150 روپے 300 روپے 50 روپے۔ پھر جب ان کی شادی ہونی ہوں پٹو بھائی کتنے دیتے آسو، اتنے دیتے آسو، چلو بھائی 20 روپے اتنے چا دے، اب کوئی تھوڑے دے تو وہ گالیاں نکالتے ہیں، دیکھو اساں اتنے دیتے نہ سانو اتنے دیتے۔ ایتھے اے ساڈا نوکر ہے گھر دا اللہ تا کھرل، ادا پیو آئی احمد کھرل، ایتھے رہندے ہیں، میرے کو لے گیا میاں چھوڑ دیاں سنتاں کرنیاں، مینوں پیسے دے، جس لے نیندر آئی نا تو میں تین دے سی۔ میں آکھیا سنتان دی کئی نیندر ہوندی، آکھے موڑ نکے نکے ہیں انہاں نوں پر نہیں مندا تا میں ویکھنا کوئی نہیں، تے پہلو میں تو دتو اکٹھا کراں۔ میاں فضل حسین مرحوم تھے نا ہمارے بزرگ آڑی والے، تو انہوں نے وہ جاوید کی پتہ نہیں سنتیں کی یا کس کی، تو وہ رسم ختنہ، تو وہ کسی آکے میاں صاحب یہ کی کیتے کہ میرے ہوندے ہیں پر نیندے نہیں، تو میں اتنے دتی بیٹھا میں تو اکٹھے کراں۔ وہ میں کہ گل سن چاچا امن تو میرے پیسے بھی برباد کر سے تے تینوں نیندر بھی کوئی نہیں ہونی تے میرے بھی ڈوب جاؤں۔ آکھے نہیں میاں میں ساری حیاتی دیتے کیوں نہ دے سے؟ میں کہ کتنے لینے نے؟ 17,000 پرانی بات ہے، 20 سال پہ میں کہ چلو ٹھیک ہے لے لو۔ اگلے دن میں پوچھا چاچا موڑ پیسے؟ آکھے میاں بھول پہ ہیں وہ تو بیڑی بڑھے کہیں نہیں دیتے۔ میں کہ مجھے تو نو آکھیا یہ کام نہ پہ کری تیرے کوئی نہیں بٹی ہوں تو میرے بھی کھڑائے تھے آپ کہ میاں کہیں نہیں دیتے۔ تو یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ ہماری جماعت تھی سائیوال میں، تو ایک ریٹائر سیکٹری وفاقی اس نے بیٹے کی شادی کی 5,000 آدمی بلائے، کچھ ہماری جماعت کا لنک تھا تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے ہوئے تھے، تو جلے نیندر کٹھے ہونے لگی نا تو ایک بندے نے بٹوا کٹیا تے وچوں پیسے کٹنے لگا، وہ جڑا نال بیٹھا ہی نا اس دے کانے چا کیا ریٹائر ہو گیا ہی، اس آکھیا مڑ دفع کرو، اس مڑ پہنچے اس آکھیا ریٹائر ہو گئی، اس آکھیا مڑ دفع کرو پہنچے واپس۔ تو یہ بڑا ہاں بہت ہی جھوٹا سا یہ میرا کلاس پھیلا ہوا ہے، میرا دوست میرا پیارا الیاس، اس کا والد چودھری صدیق تھا، 5 سال چیف سیکرٹری رہا۔ تو میں ایک دن ملنے گیا، میں کہا کیا حال ہے؟ آخر لگے جب پیو چیف سیکرٹری آئی نا نچ بھی آمدی آئی نے تو 100 بندہ پوچھڑ مڑا، تو ہوں مردے پہ ہونا ہے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں حال کی نہیں۔ تو بھائیو میں نے اپنے سارے دوستوں کچھ رہ گئے، کچھ جمع کیے، کچھ کو بلایا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیندر کٹھی کرا، میں کوئی پیسے کٹھا، یہ بے برکتی چیز، اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ پیار محبت سے دینے کا رواج کوئی نہیں رہا، ہر کوئی پھر تقاضا کرتا ہے جتنے دیتے ہیں وہ تو مڑ دے جاؤ، تو ادھر کارڈ آتے رہتے ہیں، نہ میں ہوتا ہوں نہ طاہر ہوتا ہے، تو کون جائے کون آئے؟ تو میں نے صرف آپ کو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اور ایک خاندان کی، علاقے کی، پڑوس کی، باپ دادے کے تعلق کی محبت میں بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیں، اس میں وسعت ہے، اس میں گنجائش ہے، تو اس لیے اس کو بھی یہ رخ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت تھا، درمیان
پڑھنے سے، صحبت سے انسان دین پہ چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، نہ ہمارے باپ نے سوچا، نہ دادے نے سوچا، نہ عزیزوں نے سوچا کہ بھائی ہم دین پہ چلنے والے اور ہم مدرسے میں جانے والے ہوں گے، بل میرے باپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ 23 نومبر 1972 صبح 9 بجے میرے باپ نے مجھے کہا تھا تو مولوی بننا، تو میرے گھر چوں نکل گئی۔ اللہ نے ایک نصیب بنایا تھا، تو اللہ نے تھوڑا سا دین پڑھنے کا موقع، میں تمہیں غلط گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں توڑا بندہ توڑ وچوں ہوں، میں توڑ نال 2 نمبر گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو جس دیانتداری نال میں تمہیں گل دس سکنا تمہیں کوئی نہیں دسے گا، میں توڑ نال مفاد کوئی نہیں ہے، بعد میں توڑ کول کسی شرونی دی امید کوئی نہیں ہے۔ تسی میں پیسے دے کے نہیں بلایا، جنہوں پیسے دے کے بلایا جاندہ وہ بھی کبھی تمہیں صحیح گل دسے گا، مطلب یہ عام روٹین جڑی چل رہی۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے، اس کے محبوب کے طریقے اس کا ذریعہ ہیں۔ ایک بات اور بیچ میں اضافہ، نماز پڑھتے ہیں، بیٹی کی شادی کو لوگ اس طرح کرتے ہیں جی میں کوئی ماتم ہو گیا ہو، چنگے کپڑے نہیں پاؤنے، مجھے دھی دا کام ہے مڑ کے کپڑے پاوی، کسی کو بلانا نہیں، مجھے دھی دا کام ہے مڑ کے سن کی صدی۔ بیٹی کی شادی کا تو اجر زیادہ ہے بیٹی کی شادی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو پروان چڑھایا اور شادی کر دی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا تو اس پہ جنت واجب ہوگی۔ بیٹے کی شادی پہ یہ فضیلت نہیں، بیٹی کی شادی پر ہے۔ اور اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی، 2 بہنیں دی، دھی کوئی نہیں، 2 بہنیں دی، اور اس نے بہنوں کی پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا، اور اسی طرح وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہوگی۔ تو بھائیو بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی سے بھی زیادہ مبارک چیز ہے، زیادہ خوشی کی چیز ہے ماں باپ کے لیے کہ ہماری جنت کا سامان ہو گیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جو ایک بیٹی کو بھی ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرے گا تو اس پر بھی جنت واجب ہوگی۔ تو بھائی سارے بھائی اس کے لیے دعا کر دو، ایک بابرکت تقریب ہے، تو انشاءاللہ اب دیر ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یوسف کا نکاح ہو جائے گا، اور میری بیٹی کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، تو وہ بیٹھا ہے یوسف کہیں نڑے ہے۔